حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے قدیم شہر الفار بابل سے تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا جو بات تراشنے کا کام کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ سورج، چاند، ستاروں اور لکڑی و پتھر کے باتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت ذہین، نیک اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ ایک دن اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، یہ بات کس لیے بناتے ہیں؟ آزر نے جواب دیا، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو خود بول نہیں سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے اور اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں اور لکڑیوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء 66۔ لیکن ان کی قوم آپ کی باتوں پر ہنسی اور کہا، ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں کی بے عزتی کرتے ہو؟ اگر باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے۔ ایک دن قوم کے لوگ ایک تہوار کے لیے شہر سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسی اللہ کا حکم سمجھ کر موقع غنیمت جانا۔ اپنے کلہاڑا الفاٹ الف اور سارے چھوٹے بات توڑ ڈالے، لیکن سب سے بڑے بات کو سلامت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی تو وہ چیخنے لگے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ کسی نے کہا، یہ کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اپنے بڑے سکون سے کہا، یہ بڑا بات ہے، اسی سے پوچھو، یہ کلہاڑا اسی کے پاس ہے۔ قوم شرمندہ ہو گئی لیکن ضد پر قائم رہی۔ آخرکار انہوں نے کہا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ نمرود اور اس کی قوم نے ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی، اتنی بڑی کہ پرندے قریب سے گزرتے تو جل جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور آگ کو حکم دیا، یہ نیرا واون بردالف اویسیل مالف اویل نبرائن نے، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء 69۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود اور اس کی قوم ایمان نہ لائے۔ نمرود نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں بھی خدا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ نمرود کے پاس جواب نہ تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ سورۃ البقرہ 258۔ جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ پہلے اب فلسطین گئے، پھر مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ مکہ اس وقت ایک سنسان وادی تھی۔ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بعد میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواریں الفاٹے رہے تھے، انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔